ناظرین، جب قلعہ خیبر فتح ہوا تو ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر ہی میں تھے کہ ان کو زہر دینے کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کا معاملہ پیچھے سے یوں ہے کہ یہود نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہودیوں کے ایک بڑے عالم سلام بن مشکم کا تعلق بنو ندیر سے تھا۔ یہ شخص بہت بڑا تاجر، اپنے قبیلے کا سردار اور تجارتی خزانے کا محافظ بھی تھا۔ اس کی بیوی زینب بنت حارث اور یہ دونوں ہی اسلام کے بڑے شدید دشمن تھے۔ ان دونوں کا کردار جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے کا جائزہ لینا ہوگا۔ جیسے کہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں قریش کو شکست فاش ہوئی تو ابو سفیان کو اہل مکہ کی قیادت سونپی گئی۔ اس کا سب سے پہلا کام غزوہ بدر کا انتقام لینا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک وہ غزوہ بدر کا انتقام نہ لے لے گا تب تک غسل نہیں کرے گا اور نہ سر میں تیل ڈالے گا۔ چنانچہ جیسے ہی اسے موقع ملا وہ 200 سواروں کو ساتھ لے کر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوا۔ رات کی تاریکی میں اس نے یہودی قبیلہ بنو ندیر کے مشہور سردار حی ابن اخطب کے دروازے پر دستک دی، لیکن اس نے دروازہ نہ کھولا۔ پھر وہ بنی ندیر ہی کے سردار سلام بن مشکم کے گھر پہنچا، جس نے نہ صرف ابو سفیان کا پرجوش استقبال کیا بلکہ پرتکلف دعوت بھی کی، شراب بھی پلائی اور اہل مدینہ کے مخفی راز بھی بتائے۔ سلام بن مشکم اور اس کی بیوی زینب بنت حارث نے غزوہ خندق میں بھی یہودیوں کو ورغلانے میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ غزوہ خیبر میں زینب کا خاوند شدید بیمار تھا۔ وہ قلعہ النطاط میں بستر پر تھا، بیماری کی وجہ سے اٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے باوجود اسلام کی عداوت اور دشمنی اسے میدان جنگ تک لے آئی تھی۔ ہر چند کے اسے یہود نے منع بھی کیا کہ تم بیمار ہو، میدان جنگ میں نہیں جاؤ، مگر وہ باز نہ آیا، میدان جنگ میں پہنچا اور لڑتے ہوئے مارا گیا۔ زینب کے خاوند کے علاوہ اس کا باپ حارث اور چچا یسار بھی میدان جنگ میں قتل ہوئے۔ یہ یہود کے نمایاں اور بہادر لوگوں میں سے تھے۔ زینب کا باپ، چچا اور خاوند جب خیبر میں قتل ہو گئے تو یہ عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کی ٹھان لیتی ہے۔ اس کو معلوم تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ قبول نہیں کرتے مگر ہدیہ قبول کر لیتے ہیں۔ اس نے کہیں سے معلوم کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا کون سا حصہ زیادہ پسند ہے۔ اسے بتایا گیا کہ آپ کو بکری میں دستی کا گوشت بہت زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے گھر کی ایک بکری کو ذبح کیا، بطور خاص دستی کے اندر زہر خوب کر کے ملا دیا، باقی بکری کو بھی اس نے زہر آلود کر دیا، اور اس نے اس زہر کو ملانے سے پہلے زہر کے بارے میں مشورہ بھی کیا کہ کون سا زیادہ تیزی سے اثر دکھانے والا زہر ہوتا ہے۔ چنانچہ مشورے کی روشنی میں اس نے بکری کو زہر آلود کر دیا اور کرنے کے بعد بھونا۔ جب سورج غروب ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز ادا کی اور اپنی قیام گاہ میں تشریف لے آئے۔ اس وقت زینب وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بی بی کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگی، ابو القاسم، میں آپ کے لیے ہدیہ لے کر آئی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ آپ نے اشارہ کیا اور اس سے ہدیہ وصول کر لیا گیا۔ زہر آلود بکری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا۔ آپ نے وہاں موجود صحابہ کرام سے بھی فرمایا کہ قریب آ جاؤ اور رات کا کھانا کھاؤ۔ کھانا شروع ہوا۔ حضور نے دستی کے گوشت کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس میں سے کچھ کھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی جگہ پر سیدنا بشر بن برائے بھی کھانے میں شریک تھے۔ انہوں نے ابھی لقمہ اٹھایا تھا، کھایا نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اس دستی میں سے اتار کر منہ میں رکھا تھا وہ سارا فوراً اگل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلتے ہی ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھ واپس اٹھا لو، یہ دستی مجھے بتا رہی ہے کہ وہ زہر آلود ہے۔ یہ جرم کوئی معمولی نہیں تھا، اس کے لیے پورے کنبے قبیلے کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ صرف اس حرکت کی ذمہ دار عورت جس کا نام زینب بنت حارث تھا، صرف اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو میں قتل کرنا چاہتی تھی، اس لیے کہ خیبر کی جنگ میں میرا باپ، میرا چچا، میرا خاوند آپ لوگوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے مجھ پر طاقت نہیں دینے والا۔ اس عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے آخر ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگی کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ آپ نبی برحق ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ گوشت میں زہر ہے،
اور اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو آپ نجات نہیں پا سکتے۔ ناظرین، یہاں پر بدلہ لینا بنتا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعرض نہ فرمایا، آپ نے اس سے کچھ نہ کہا، کوئی سزا نہیں دی اور اس عورت کو معاف کر دیا۔ چونکہ زہر کا معمولی حصہ جس میں اطہر میں سرایت کر چکا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زہر کے اثر کو نکالنے کے لیے اپنی گردن مبارک کے پاس اور کمر شریف کے پاس پچنا لگوایا، جس کو آج کل کپنگ کہتے ہیں، اور دوسرے لوگ جنہوں نے کچھ کھا لیا تھا ان کو بھی حکم دیا کہ وہ سارے کپنگ کروائیں۔ ناظرین، ساری روایات کا مطالعہ کرنے کے بعد جو خلاصہ نکلتا ہے اس کے مطابق بکری کا گوشت کھانے میں 3 یا 4 صحابہ کرام شریک ہوئے تھے۔ ان میں صرف حضرت بشر بن برائی نے لقمہ لیا تھا، اس لیے ان کی تھوڑی دیر بعد وفات ہو گئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ روک لیا تھا، وہ زہر انتہائی مہلک تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رفیق اعلیٰ کے پاس جانے تک اس زہر کی تکلیف اکثر محسوس فرماتے تھے۔ ناظرین، امام بخاری اپنی صحیح میں روایت بھی ایک لے کر آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں تھے تو انہوں نے فرمایا، عائشہ، میں نے جو کھانا خیبر میں کھایا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کرتا رہا ہوں۔ اس وقت بھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میری شہرت کٹ رہی ہو۔ ناظرین، جہاں تک زینب بنت حارث کا تعلق ہے تو روایات کے مطابق اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، مگر جب حضرت بشر بن برائے اس زہر کے اثر سے وفات پا گئے تو اس عورت کو حضرت بشر بن برائے کے ورثہ کے حوالے کر دیا اور انہوں نے اس عورت سے اپنے شخص کا قصاص لیتے ہوئے اس عورت کو قتل کر دیا۔ تو ناظرین، یوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کا واقعہ پیش آیا۔